بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر تصنیف کردہ کتاب المعتقد المنتقد، جو کہ حضرت تاج الفحول علامہ مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے اسباق چل رہے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات میں سے ایک صفت قدرت، اس پر گفتگو چل رہی ہے، اور موضوع یہ ہے کہ کیا محال اور واجب تحت قدرت داخل ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں حضرت امام عبداللہ بن اسعد یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو سوال ہوا تھا، اس کا جواب جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور وجود کی تین اقسام ثلاثہ، واجب الوجود، ممتنع الوجود اور ممکن الوجود، اور پھر ممتنع الوجود کی مزید جو اقسام ثلاثہ ہیں، مستحیل عقلی، مستحیل شرعی اور مستحیل عادی، ان پر گفتگو جو ہے وہ چل رہی تھی۔ اور کل کے سبق میں چونکہ ہم ریکارڈنگ بھی نہیں کر سکے تھے، بہرحال کچھ چیزیں میں بیان کر دوں کہ یہاں پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَقَدْ رَأَيْتُ الْمُسْتَحِيلَاتِ الثَّلَاثَةَ تَجْتَمِعُ فِي بَعْضِ الْأَشْيَاءِ، کہ میں نے مستحیلات ثلاثہ کو دیکھا کہ وہ جو ہیں بعض اشیاء میں جمع ہو جاتے ہیں، یعنی بعض اشیاء ایسی ہیں کہ ان کے اندر مستحیل عقلی بھی ہے، مستحیل عادی بھی ہے اور مستحیل شرعی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ مثل اجتماع اللیل والنہار، جیسے مثال کے طور پر دن اور رات کا جمع ہونا۔ اب یہ محال شرعی بھی ہے، عقلی بھی ہے، عادی بھی ہے۔ فرماتے ہیں استحالتہ شرعاً، اس کا محال شرعی ہونا ایسے ہے کہ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ رات جو ہے وہ دن سے سبقت نہیں لے جا سکتی، وغیرہ، اس کے علاوہ دیگر آیات۔ اور عادی طور پر کیسے ہے؟ فَهُوَ مُضْطَرَدٌ، یہ مضطرد ہے، کہ یعنی ایک غالب طور پر دیکھا جاتا ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے، بلکہ لوگ جو ہیں وہ ہر وقت ہی دیکھتے ہیں کہ دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے، یا تو دن ہوگا یا رات، مع وجود المستحیل العقلی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں استحالت عقلیہ بھی پایا جاتا ہے، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ لیکن چونکہ اگر ہم اس کو یہیں پر دیکھ لیں سرسری طور پر، تو چونکہ لیل و نہار آپس میں نقیض ہیں، اور منطق کا اصول اور قاعدہ ہے کہ جو نقیضیں ہوتی ہیں ان کا اجتماع جو ہے محال ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کا اجتماع بھی محال ہے عقلاً بھی۔ وَمِن مثال المستحیل العقلی ایضاً، اور اب یہاں پر ایک اور مثال دے رہے ہیں مستحیل عقلی کی۔ اچھا، یہ مستحیل عقلی بھی ہے اور عادی بھی ہے، شرعی ایسے نہیں ہے کہ اس پر انہوں نے کوئی نص بیان نہیں کی۔ تو اس کو دیکھیں، فرمائیں کہ کون الشیء وطرًا و شفعاً، کہ کسی چیز کا جو ہے وہ وطر ہونا، یعنی جفت طاق ہونا، و شفعاً، اور جفت بھی ہونا۔ جفت اور طاق کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی جفت وہ ہوتا ہے جو دو پر تقسیم نہیں ہوتا، اور طاق جفت وہ ہوتا ہے جو دو پر تقسیم ہوتا ہے، اور طاق جو ہے اس کو کہتے ہیں جو دو پر پورا پورا تقسیم ہو جائے۔ جفت وہ ہوتا ہے جو دو پر پورا پورا تقسیم ہو جائے، اور طاق وہ ہے جو دو پر پورا پورا تقسیم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو کوئی چیز جو ہے وہ جفت بھی ہو اور طاق بھی ہو،
تو ایسا نہیں ہو سکتا عقلاً بھی اور عادتاً بھی، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ جفت ہو نہ طاق ہو، کچھ تو ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ يُطْرَدُ ذَلِكَ يُطْرِدُ ذَلِكَ فِي كُلِّ نَقِيضٍ، فرماتے ہیں اور اسی طرح یہ ہر نقیض میں عام ہے، یعنی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر نقیض جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتی عقلاً بھی۔ پھر ایک اور مثال دیتے ہیں، وہ من مثال المستحیل العقلی ایضاً۔ اب یہ جو مستحیل عقلی کی مثال انہوں نے دی ہے، یہ مستحیل عقلی بھی ہے اور مستحیل شرعی بھی ہے۔ فرمائیں کہ ولوج الجملی، اور مستحیل عادی بھی ہے، ولوج الجمل فی سم الخیاط، کہ جو اونٹ ہے وہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے یا اس سے گزر جائے، یہ محال عقلی بھی ہے اور شرعی بھی ہے اور عادی بھی ہے۔ وہی مسئلۃ المستدعی فیہ الجواب، یہ وہی مسئلہ ہے جس میں جواب کو طلب کیا گیا ہے۔ وَإِنْ قِيلَ، اب یہاں سے کچھ گفتگو فنی طور پر ارشاد فرماتے ہیں اور بڑی عمدہ قسم کی گفتگو ہے۔ یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر کچھ ضمائر اور اسماء اشارہ استعمال ہوں گے، ان کو توجہ سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو گفتگو جو ہے وہ صحیح انداز میں سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ قِيلَ، اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ لما لم یوصف الحق تعالی بالاقتدار علی ذالک، چونکہ ولوج جمل فی سم الخیاط کا مسئلہ آیا، تو اب یہاں پر ایک اعتراض ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کیوں متصف نہیں کیا جا سکتا ولوج جمل فی سم الخیاط کے اوپر قادر ہونے کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ وہ اس پر قادر ہے۔ وعدم القول به، اگر یہ کہا جائے کہ وہ قادر نہیں ہے اس پر، یا اس کی قدرت کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، یا یہ چیز جو ہے اس کے تحت قدرت داخل نہیں ہے، تو فرماتے ہیں یہ کہنا یؤدی الی قصر قدرتی و قصورها، یہ جو ہے وہ قدرت کی کمی اور نقص کی طرف لے کر جائے گا، کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی ولوج جمل فی سم الخیاط تحت قدرت داخل نہیں ہے، تو اس سے تو اس کی قدرت میں کمی پیدا ہو رہی ہے، یہ ایک اعتراض ہے۔ قلتو، فرماتے ہیں کہ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں، یہ حضرت امام عبداللہ بن سعد یمنی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ ذالک لا یؤدی الیہ، اگر یہ کہا جائے کہ یہ ولوج جمل فی سم الخیاط یا جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے مستحیل عقلی تحت قدرت داخل نہیں ہے، تو یہ قصور قدرت اور قصر قدرت کی طرف لے کر نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فإن اللہ تعالی قادر علی تصغیر الجمل الی ان یصیر بحیث یلج فی سم الخیاط، وعلی توسیع سم الخیاط الی ان یسع الجمل جملا، فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ اونٹ کو چھوٹا کر دے یہاں تک کہ وہ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں، اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ سوئی کے ناکے کو اتنی وسعت دے دے کہ وہ جو ہے اونٹ کی وسعت کو قبول کر لے، یعنی اونٹ اس میں داخل ہو جائے۔ وَأَمَّا وُلُوجُهُ فِيهِ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا عَلَى صُورَتِهِ، فرماتے ہیں اور رہی بات یہ کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اس حال میں، واو حالیہ ہے یہ، اس حال میں کہ دونوں یعنی اونٹ اور سوئی کا ناکا دونوں اپنی اسی صورت اور ہیئت پر رہیں جس پر ہیں، فَذَلِكَ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ الْعَقْلِ، فرماتے ہیں یہ تو پھر محال عقلی ہو جائے گا، الذی نص العلماء علی انہ لا تعلق للقدرت به، ایسا محال عقلی ہو جائے گا کہ جس پر علماء نے نص کر دیا ہے کہ محال عقلی کا تعلق قدرت سے ہوتا ہی نہیں ہے، بخلاف المستحیل فی العادت، برخلاف مستحیل فی العادت کے کہ ہاں اس کا تعلق قدرت سے ہو سکتا ہے، جو عادتاً چیز نہیں ہوتی، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ عقلاً یا شرعاً ناممکن ہو، جیسے کرامات، معجزات وغیرہ، در حقیقت تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی صادر ہوتی ہے، تو ہوتی تو یہ مستحیل عادی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ
اولیاء اور انبیاء کے ہاتھوں پر ان کا ظہور ہوتا ہے۔ ہاں جہاں تک مستحیل عقلی کی بات ہے تو مستحیل عقلی بہرحال اس کا تعلق قدرت کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ معجزات اور کرامات یہ محال عقلی نہیں ہوتی، محال عادی ہوا کرتی ہیں، خلاف عادت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو معجزے اور کرامت کی تعریف میں یہی ہے کہ وہ خلاف عادت کام، ٹھیک ہے، جو کسی ولی یا نبی کے ہاتھ سے صادر ہو۔ قلتو، پھر فرماتے ہیں مزید، ومن قال، جو یہ کہے انہ لا یستحیل ولوج الجمل فی سم الخیاط، کہ جناب والا یہ تو محال ہی نہیں ہے کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، تو فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال نہیں ہے، یعنی وہ اسے ممکن جانتا ہے، تو لازم ہوا یقول بعدم استحالت الاجتماع اللیل والنہار، تو پھر اسے اس کے نتیجے میں یہ کہنا بھی جو ہے وہ لازم ہوگا کہ وہ یہ بھی کہہ دے کہ بھئی دن اور رات بھی دن اور رات کا جو اجتماع ہے وہ بھی محال نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہما فی العقل سواء فی الامکان وعدمہ، کیونکہ عقلاً دیکھا جائے تو یہ دونوں مسائل جو ہیں وہ امکان و عدم امکان میں برابر ہیں۔ فلو قال، اب اگر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ لا یستحیل اجتماع اللیل والنہار فی القدرت ایضا، یعنی وہ شخص جو ہے وہ ولوج جمل فی سم الخیاط کو ثابت کرنے کے لیے یہاں تک بھی کہہ دیتا ہے کہ بھئی دن اور رات کا جمع ہونا بھی محال نہیں ہے، فرماتے ہیں لکان راکبا من الجہل، تو وہ تو پھر جہالت کے اوپر سوار ہے، کما لا یخفا، یہ ماں نہیں ہے، کما لا یخفا علی من لہ ادنی شیء من العقل، جیسے کہ یہ بات اس شخص سے پوشیدہ نہیں ہے جس کے پاس ادنا سی بھی عقل ہے کہ وہ دن اور رات کو جمع کر رہا ہے۔ اچھا، اب دن اور رات کے اجتماع کے اوپر جو ہے وہ بحث ہے، کیونکہ یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ دن اور رات کا اجتماع محال ہے، کیونکہ اسی کو انہوں نے ولوج جمل فی سم الخیاط کی استحالت اور محال ہونے کی نظیر ٹھہرائی ہے، تو اس لیے دن اور رات کے اجتماع کو بھی محال ثابت کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے فرماتے ہیں وفی استحالتی ذالک، ذالک سے مراد اجتماع لیل و نہار، فرماتے ہیں اقول، اس میں یہ کہتا ہوں کہ لا یعقل النہار نہارن، کہ دن کو دن نہیں سمجھا جائے گا الا بعد ذہاب اللیل یا ذہاب اللیل، مگر رات کے جانے کے بعد، بھئی رات جائے گی تو دن آئے گا، ولا یعقل اللیل لیلا الا بعد ذہاب النہار، اور رات کو رات نہیں سمجھا جائے گا مگر دن کے جانے کے بعد، فرماتے ہیں ذہاب کل منہما شرط لمجیء الآخر، ان دونوں میں سے یعنی دن اور رات میں سے ہر ایک کا جانا دوسرے کے آنے کی شرط ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ لا یوجد المشروط الا عند وجود الشرط، کہ مشروط تو اسی وقت پایا جائے گا جب شرط پائی جائے، وما لم یذهب احدهما لا یوجد الشرط، جب تک ان میں سے کوئی ایک چلا نہیں جائے گا تو شرط پائی نہیں جائے گی، اور اگر شرط نہیں پائی جائے گی تو فلا یوجد المشروط، تو مشروط نہیں پایا جائے گا۔ بھئی جب تک دن نہیں جائے گا تو رات کیسے پائی جائے گی؟ کیونکہ رات کے آنے کے لیے دن کا جانا شرط ہے، مجیت لیل کے لیے ذہاب نہار شرط ہے، اور مجیت نہار کے لیے ذہاب لیل شرط ہے، فلا یوجد المشروط، اگر شرط نہ پائی جائے تو مشروط کیسے پایا جائے گا؟ وہو المطلوب، لہٰذا یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ وَأَقُولُ أَيْضًا، ایک اور دلیل دیتے ہیں اجتماع لیل و نہار کے محال ہونے پر، فرماتے ہیں صفت النہار النور، کہ جو رات کی دن کی صفت ہے وہ نور ہے، روشنی ہے، وہ صفت اللیل الظلمہ، اور جو رات کی صفت ہے وہ ظلمت ہے۔ اب دونوں صفات کو اگر دیکھا جائے، نور و ظلمت، وہما نقیضان، یہ دونوں کیا ہیں؟ اندھیرا اور روشنی، نقیض ہیں، صاف سی بات ہے۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا، دیکھیں ای ضدان لقولہ تعالی وجعل الظلمات والنور، اللہ پاک نے اندھیروں اور روشنیوں کو بنایا، ٹھیک ہے، تو یہ نقیض ہیں، وہ اجتماع النقیضین محال، اور نقیضین کا اجتماع محال ہے، تو جب دو چیزوں کی صفات کا اجتماع محال ہے تو ان موصوفوں کا بھی
اجتماع محال ہوگا، اس لیے فرماتے ہیں فاجتماع اللیل والنہار محال وہو المطلوب، یہی مطلوب ہے۔ تیسری جو دلیل ہے وہ دلیل خلف ہے، دلیل خلف ہے۔ اچھا، دلیل خلف میں پہلے بھی آپ سب کو بتا چکا ہوں کہ دلیل خلف اثبات الشیء بابطال نقیضہ کو کہتے ہیں، کہ کسی چیز کو اس کی نقیض کے باطل کرنے کے ذریعے سے ثابت کیا جائے، کسی چیز کو ثابت کیا جائے، کیسے کہ اس کی نقیض کو باطل قرار دیا جائے، اس کی نقیض کو جو ہے وہ باطل قرار دیا جائے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَقُولُ أَيْضًا، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ لا يجيء اللیل حتی یذهب النہار، بھائی رات نہیں آئے گی یہاں تک کہ دن چلا جائے، سمجھیے گا بات کو، رات نہیں آئے گی جب تک دن نہ چلا جائے۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَيْلًا، سمجھیے گا بات کو، رات نہیں آئے گی کب؟ جب تک کہ دن نہ چلا جائے۔ کہتے ہیں وَإِلَّا، کا مطلب یہ ہے کہ اگر دن نہ جائے، اگر دن نہ جائے تو لم یکن لیلن، تو رات تو نہیں ہوگی، کیونکہ دن گیا ہی نہیں تو رات تو نہیں ہوگی۔ لوجود نور الشمس، کیونکہ ابھی تک دن موجود ہے، نور شمس موجود ہے۔ تو فلو اجتماعا، تو اگر نور شمس بھی موجود ہو اور لیل بھی ہو، یہ ہے نقیض، کہ فلو اجتماعا، کہ نور شمس بھی موجود ہے اور لیل بھی ہے، تو لکان اللیل قد جاء، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ رات آ گئی ہے، وہو لا یجی، حالانکہ وہ تو نہیں آئی، کیونکہ دن کے رات کے آنے کے لیے ذہاب نہار ضروری ہے، حالانکہ فرماتے ہیں رات تو گئی نہیں، حتی یذہب النہار، یہاں تک کہ دن چلا جائے، فیکون موجودا معدوما، تو آپ کے کہنے کے مطابق رات موجود بھی ہے معدوم بھی ہے، یعنی آپ نے اگر یہ تصور کر لیتے ہیں کہ بھئی رات آ چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے رات آ چکی ہے، تو پھر یہ بھی آپ مان رہے ہیں کہ ابھی تک دن نہیں گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ رات ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ دن ہے تو رات نہیں ہے، تو رات ہے بھی آپ کے فرض کردہ طریقے کے مطابق اور نہیں بھی ہے، کیونکہ یعنی جو مد مقابل ہے وہ یہ مان رہا ہے کہ مجیت لیل کے لیے ذہاب نہار شرط ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ مانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ ذہاب نہار سے پہلے بھی اگر یہ مان لیا جائے، خلف اسی کو کہہ رہے ہیں کہ نقیض کو مان لیتے ہیں، اگر یہ مان لیا جائے کہ مجیت لیل بھی ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لیل جو ہے وہ موجود بھی ہے اور معدوم بھی ہے، تو ہاذا خلف، یہ تو خلف ہو جائے گا کہ آپ نے اجتماع کر لیا نقیضین کا اور اس کو موجود بھی مان لیا معدوم بھی مان لیا، لہٰذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ بھائی جب تک ذہاب نہار نہیں ہوگا مجیت لیل نہیں ہوگی، جیسے ہی ذہاب نہار ہو گیا مجیت لیل ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ أَقُولُ، اب فرماتے ہیں جب آپ کو تین طرح کے دلائل سے یہ بات سمجھ میں آ گئی، دیکھیں تین طرح کے انہوں نے دلائل دیے، ایک دلیل انہوں نے دی ذہاب اور مجیت کی، ٹھیک ہے، بطور مطلوب کے، سیدھی سیدھی۔ دوسری بات انہوں نے صفات کے اعتبار سے بات کی کہ بھئی دن کی صفت نور ہے، رات کی ظلمت ہے، جمع نہیں ہو سکتے۔ تیسری دلیل جو ہے خلف کے طریقے پر دے دی۔ تین دلائل دینے کے بعد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَقُولُ، چونکہ اس کے ساتھ متصل کیا تھا اونٹ اور سوئی کے ناکے والا مسئلہ، تو جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ رات اور دن کا اجتماع محال ہے، اسی طرح سے سورج کا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا بھی محال ہے، تو فرماتے ہیں کہ کذالک اقول، اسی طرح میں کہتا ہوں کہ الجمل کبیر، کہ اونٹ جو ہے یہ بڑا ہے، وسم الخیاطی صغیر، اور جو سوئی کا ناکا ہے وہ کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ اچھا،
والصغیر لا یسع فی العقل الا مثلہ صغیرا، سمپل سی بات ہے، بالکل آسان سی بات ہے کہ جناب یہ جو چھوٹی چیز ہوتی ہے یہ عقلاً اپنی مثل چھوٹی چیز ہی میں سما سکتی ہے، عقلاً چھوٹی چیز ہی میں سما سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی مثل چھوٹی چیز، لا یسع فی العقل الا مثلہ صغیرا والکبیر لا یسعہ الا کبیر مثلہ، اور جو بڑی چیز ہوتی ہے تو اس کی گنجائش رکھنے والی چیز کیا ہوگی، اسی کی مثل بڑی ہوگی، صحیح ہے، فلو وسع الصغیر کبیرا، لہٰذا اگر چھوٹی چیز نے وسعت حاصل کر لی یا گنجائش دے دی یا چھوٹی چیز میں بڑی چیز سما گئی، فی حال کون الصغیر صغیرا، اس حال میں کہ چھوٹا چھوٹا ہی رہے، والکبیر کبیرا، اور بڑا بڑا ہی رہے، تو لازم ان یکون الصغیر صغیرا کبیرا، تو کہتے ہیں پھر تو یہ لازم آ جائے گا کہ چھوٹا چھوٹا بھی ہو اور بڑا بھی ہو، والکبیر کبیرا صغیرا، اور بڑا بڑا بھی ہو چھوٹا بھی ہو، فی حالت واحدۃ، ایک ہی حالت میں، وہو محال، اور یہ تو بالکل ناممکن سی بات ہے، لا یتصور وجودہ بحال، اور ایسی حالت میں اس کے وجود کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہت خوبصورت اور سمپل انداز میں ایک اصول اور ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھا دی کہ اونٹ بڑا ہے، سوئی کا ناکا چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹی جو چیز ہوتی ہے وہ بڑی چیز کو اپنے اندر وسعت نہیں دے سکتی، اپنے اندر جگہ نہیں دے سکتی، اور جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ جو ہے بڑی چیز میں ہی سما سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر چھوٹی چیز جو ہے وہ بڑی چیز کو اپنے اندر سما جائے، ٹھیک ہے، اس حال میں کہ چھوٹی چیز چھوٹی ہی رہے اور بڑی چیز بڑی رہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی چیز چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے، اور بڑی چیز بڑی بھی ہے اور چھوٹی بھی ہے، ایک ہی حالت میں۔ تو سمپل سی ایک بات ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک گلاس ہے، اس کے اندر ایک جگ تو آپ نہیں بھر سکتے، ہم؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی جس کنڈیشن میں ایک گلاس موجود ہے اس میں پورا جگ آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلاس جو ہے اس کا سائز، اس کا پیمانہ، اس کا ظرف ایک گلاس جتنا بھی ہے اور ایک جگ جتنا بھی ہے، اور جگ کی جو وسعت ہے وہ جگ جتنی بھی ہے اور گلاس جتنی بھی ہے، کہ پورا جگ اس کے اندر گلاس کے اندر سما گیا، تو وہی بات ہے کہ لازم ان یکون الصغیر صغیرا کبیرا والکبیر کبیرا صغیرا فی حالت واحدۃ، اور فرماتے ہیں وہو محال لا یتصور وجودہ بحال، یہ تو بالکل محال ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ومن المستحیل العقلی ایضا، اور اسی طرح یہاں تک تو انہوں نے محال عقلی میں یہ جو ولوج جمل والی بحث کی اس کو بیان کیا، ایک اور مثال سے سمجھا رہے ہیں آپ کو، بہت خوبصورت مثال آنے والی ہے، فرماتے ہیں کہ وَمِنَ الْمُسْتَحِيلِ الْعَقْلِي أَيْضًا، مستحیل عقلی میں سے یہ بھی ہے، کل ما ادّا اثباتہ الی نفیہ، ہر وہ چیز، یہاں اب مثال ظاہری سے ہٹ کر تھوڑا سا مفاہیم کی طرف آ رہے ہیں، اور مفہوم کی طرف گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز سے مراد یہاں ہر وہ مفہوم ہے، ہر وہ مفہوم ما ادّا اثباتہ الی نفیہ، جس کا اثبات
سمجھیے گا بات کو، ہر وہ مفہوم جس کا اثبات یعنی جس کا ثابت کرنا اس کے نفی کی طرف لے کر جائے، او فعلہ الی تقدم فاعلہ علی نفسہ، یا جس کا فعل اس کے فاعل ایک منٹ، الی تقدم فاعلہ علی نفسہ، ہاں اس کے فاعل کے مقدم ہونے کی طرف لے کر جائے اس پر، یعنی جو فعل ہے وہ اپنے فاعل سے مقدم ہو۔ دو باتیں بیان کی، ایک تو مفہوم کے حوالے سے بات کی کہ ایسا مفہوم جس کا اثبات، جس کو ثابت کرنا اس کے نفی کی طرف لے کر جائے، یعنی آپ کسی مفہوم کو ثابت کریں اور اسی ثبوت سے اس کی نفی بھی ہو رہی ہو، یہ بھی محال عقلی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی فعل جو ہے ایسا فعل ہو جو اپنے فاعل پر مقدم ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی فاعل پہلے، عموماً تو فاعل پہلے پایا جاتا ہے نا، پھر فعل پایا جاتا ہے، فاعل نہیں ہوگا تو فعل کا وجود کیسے ہوگا، لیکن فعل ہی مقدم ہو جائے اپنے فاعل کے اوپر۔ ہم؟ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں یہ بھی محال عقلی ہے۔ اچھا، اسی طرح وہ مثال المستحیل شرعا لا عقلا، یہاں تک تو محال عقلی کی بحث کی۔ اب آتے ہیں اس محال کی طرف جو شرعن محال ہے لیکن عقلاً محال نہیں ہوتا۔ آسان سی بات ہے، عدم صحت الصوم الحائض و صلاتها، ایام مخصوصہ والی عورت، اس کے روزوں اور اس کی نمازوں کا صحیح نہ ہونا شرعن محال ہے۔ اگر کوئی ایام مخصوصہ میں ہے، روزہ رکھے گی بھی یا نماز پڑھے گی بھی تو نہ نماز ہوگا نہ روزہ ہوگا، محال ہے، شرعن محال ہے۔ عقل تو کہتی ہے کہ بھائی ہو جانا چاہیے، کیا مسئلہ ہے۔ والمغفرۃ للکافر، اسی طرح کافر کی مغفرت، بخشش، معافی، عقلاً تو ممکن ہے، عقل کہتی ہے کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے، لیکن شرعن محال ہے۔ ودخولہ الجنت، اور اسی طرح کافر کا جنت میں داخل ہونا، عقل تو انکار نہیں کرے گی لیکن شرعن محال ہے۔ دل علی استحالۃ ذالک قواطع الکتاب والسنت، فرماتے ہیں ان چیزوں کے محال ہونے پر کتاب و سنت کی نصوص قطعیہ دلالت کرتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے جی، حاشیہ، المثال الاول للمستحیل شرعا لا عقلا، وہ چیز جو شرعن محال ہوتی ہے عقلا نہیں ہوتی، من کتاب اللہ، کتاب اللہ سے اس کی مثال ہے، الجنت والنار لا تفنیان شرعا لا عقلا۔ دیکھیں جی، جنت اور نار یہ فنا نہیں ہوں گے شرعن نہ کہ عقلاً، کما فی قولہ تعالی، جیسے اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وقولہ تعالی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وہی جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی طرح المثال الثانی للمستحیل شرعا لا عقلا، وہ چیز جو شرعن محال ہوتی ہے عقلاً نہیں ہوتی، من السنت النبویہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے، الصلاۃ بغیر طہور، حضور نے فرمایا کہ بھائی مثال ہے اس کی بغیر طہارت کے نماز پڑھنا، حضور نے فرمایا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا صلاۃ بغیر طہور، حضور نے فرمایا طہارت کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ اب عقلاً تو دیکھیں، افعال تو وہی ہیں، طہارت تو ایک حکم ہے نا، بندہ مخصوص طریقے سے اسے حاصل کر لیتا ہے، تو اگر بغیر طہارت کے بھی پڑھا جائے تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ ہو جانا چاہیے، لیکن حضور نے فرما دیا تو یہ محال شرعی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں تک انہوں نے دو مثالیں دی، تو اوپر انہوں نے فرمایا کہ دل علی استحالتی ذالک قواطع الکتاب والسنت،
پھر فرماتے ہیں وہ مثال المستحیل عادتاً لا عقلاً ولا شرعاً، اور ایک محال وہ ہے جو عادتاً محال ہے لیکن عقلاً اور شرعاً دونوں طرح سے محال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مثال کے طور پر طیران من لم یعہد لہ الطیران بالارتفاع الی السماع ممن لم یخلق لہ آلۃ تنیلۃ رفعا اما حسیۃ کالجناح او معنویۃ کالاحوال لأہل الصلاح۔ جی جناب، محال عادی جو کہ شرعن اور عقلاً جو ہے وہ محال نہیں ہوتا، جیسے مثال کے طور پر فرمایا طیران۔ طیران کا مطلب کیا ہے؟ بلند ہونا، اڑ جانا، اڑنا۔ من لم یعہد لہ الطیران بالارتفاع الی السماء، فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا جو ہے وہ آسمان کی طرف بلند ہونا یا جو ہے وہ اڑنا کہ جس کے لیے معہود نہیں ہے، یعنی جس کی عادت نہیں ہے اڑنا، ایسے شخص کا اڑ جانا آسمان کی طرف تو عادتاً محال ہے، عادت ہے ہی نہیں کہ انسان اڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ممن لم یخلق لہ آلۃ تنیلۃ رفعا تنیلہ رفعا، فرماتے ہیں ایسا شخص، ایسی مخلوق کہ جس کے لیے اس کے جسم میں کوئی ایسا آلہ بنایا نہیں گیا جو اسے جو ہے وہ بلندیوں تک لے کر جائے، اما حسیتاً، یا تو حصی طور پر جیسے کہ پر وغیرہ، جناح جیسے کہ پر وغیرہ۔ اب کوئی ایسی مخلوق ہے جس کے پر نہیں بنائے گئے جو اسے اڑنے میں مدد کریں، پھر بھی اس کا اڑ جانا، ٹھیک ہے۔ یا اما معنویتاً، یا معنوی طور پر، کل احوال اہل صلاح، جیسے اہل صلاح ہوتے ہیں یعنی اولیاء کرام، صوفیہ عظام، یہ ان کے احوال ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے جو ہے یہ آسمانوں میں پرواز کرتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا پرواز کرنا ہے جو کہ عادتاً نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ محال عادی ہے، لیکن یہ نہ محال شرعی ہے اور نہ ہی محال عقلی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ہاں بھئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو آسمانوں میں اڑے، اور شریعت نے جو ہے وہ اولیاء اور انبیاء کے ذریعے ثابت بھی کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو عادت ہے وہ اس کا انکار کرتی ہے، عادتاً ایسا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری جو مستحیلات کے حوالے سے گفتگو ہوئی، ان سب کو بیان کر دیا اور فرماتے ہیں اللہ قادر علی الممکنات، اللہ تبارک و تعالی ممکنات پر قادر ہے۔ فرماتے ہیں اذا علم ھذا، جب یہ باتیں پتہ چل گئیں، علم صحت ما قالہ السائل، فرماتے ہیں اس چیز کی صحت کا بھی ہمیں پتہ چل گیا جو سائل نے کہا تھا کہ ان اللہ قادر علی الممکنات، کہ اللہ تبارک و تعالی ممکنات پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ قائل نے یہ بات بالکل صحیح کہی کہ اللہ تبارک و تعالی ممکنات پر قادر ہے، جو سائل نے بات کی ہے۔ وقول حجت الاسلام، اور اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول تھا اس کی صحت بھی ہمیں پتہ چلی کہ اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، یخرج منہ ذاتہ و صفاتہ، اس سے جو ہے اس کی ذات اور صفات خارج ہیں۔ فإنما یعنی، اب امام غزالی کے قول کا مطلب بیان کر رہے ہیں۔ یہاں اس مقام کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کے ذہن میں وہ سوال نہیں ہے تو اس سوال کو جا کر دیکھ لیجئے، اگر موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ فرماتے ہیں امام غزالی نے فرمایا تھا کہ اللہ خالق کل شیء، ان کی تشریح میں یہ ہے کہ یخرج منہ ذاتہ و صفاتہ، کہ اس سے اس کی ذات اور صفات خارج ہیں۔ تو فإنما یعنی، امام غزالی کی مراد یہ تھی کہ خالق کل شیء وجد او سیوجد، امام غزالی کی مراد یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی خالق کل شے ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ خالق کل شے سے مراد یہ جو انہوں نے یہاں کہا کہ ذات اور صفات خارج ہیں اس سے، تو فرماتے ہیں کہ مراد ان کی یہ تھی کہ خالق کل شیء وجد، ہر وہ چیز جس کو وجود مل چکا ہے، جو معرض وجود میں آ چکی ہے، اس چیز کا بھی خالق اللہ ہے۔ او سیوجد، یا وہ چیز جو عنقریب وجود میں آنے والی ہے اس کا بھی خالق ہے۔ اچھا، وجودہ کا معنی یہاں اعلیٰ حضرت نے کیا حدثہ،
جو کہ عالم حدوث میں جو چیز آ چکی ہے اس کا خالق بھی ہے، سیوجد جو آنے والی ہے اس کا بھی خالق ہے، والمستحیل غیر موجود ولا یوجد۔ اب ذرا سمجھیے گا، فرماتے ہیں مستحیل عقلی نہ تو موجود ہے نہ آگے موجود ہوگی، فلا يدخل بمفہوم، لہٰذا نہ تو وہ امام غزالی کے مفہوم میں داخل ہو رہا ہے مستحیل عقلی، کیونکہ سائل نے یہ کہا تھا کہ کیا امام غزالی جو ہے وہ محال کو تحت قدرت مانتے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مستحیل عقلی امام غزالی کی مراد یہ تھی کہ خالق کل شیء وجد و سیوجد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز کا خالق ہے جو پیدا ہو چکی ہے، حادث ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ مستحیل عقلی تو وہ چیز ہوتی ہے محال عقلی جو نہ موجود تھی نہ ہوگی، فلا يدخل بمفہوم ولا منطوق تحت ذلك الشیء المخلوق، لہٰذا یہ جو محال عقلی ہے یہ تو مخلوق کے نہ مفہوم میں داخل ہو رہی ہے نہ منطوق میں داخل ہو رہی ہے۔ مخلوق کا مطلب ہی وہ ہے جو یا تو وجود میں آ چکی ہے یا آنے والی ہے، اور محال عقلی تو وہ ہوتی ہے جو نہ وجود میں ہو نہ آگے وجود میں آنے والی ہو، تو یہ تو مخلوق کے وجود میں ہی داخل نہیں ہے، تو امام غزالی اس کو کیوں خارج کرتے ہیں؟ وہ تو ہے ہی نہیں، پہلے سے ہی مائنس ہے، پہلے سے ہی خارج ہے۔ وَلَوْ لَمْ يَسْتَحِلْ وُجُودُ ذَلِكَ لَمَا سُمِّيَ مُسْتَحِيلًا، اور فرماتے ہیں کہ اگر محال عقلی کا وجود محال نہ ہوتا تو اسے محال ہی نہ کہتے، اس کا نام ہی محال اسی لیے رکھا ہے کہ اس کا وجود محال نہیں ہے، محال ہے بھائی، ناممکن ہے اس کا وجود، اسی لیے تو اس کو ہم محال کہتے ہیں۔ فلا یجد العقل الی وجود ذلک سبیلا، لہٰذا عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ محال کو آپ موجود سمجھیں یا اس کے وجود کی طرف جائیں۔ انتہا مقال النابلسی ملخصاً، فرماتے ہیں امام عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کلام ہے وہ تلخیص کے ساتھ مختصراً ختم ہو گیا۔ اچھا یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ امام عبد الغنی نابلسی کا جو کلام تھا، اب آپ کہیں گے کہ استاد جی آپ تو بار بار کہہ رہے تھے امام عبداللہ بن اسعد یمنی ہے، تو یہاں پہ نابلوسی کہاں سے آ گئے؟ تو اب بات یہ ہے کہ امام نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اپنا کلام ذکر کیا تو اس میں امام عبداللہ بن اسعد یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گفتگو کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کا کلام یہاں پر آ کر ختم ہوا۔ فرماتے ہیں ھذا کلام علماء العقائد والکلام، یہی کلام جو ہے وہ علماء عقائد اور علماء کلام کا ہے۔ وَإِنَّمَا أَوْرَدْنَا بَعْضَ التَّفْصِيل، ہم نے تو کچھ تفصیل یہاں بیان کی ہے، مزید تفصیلات جاننی ہے تو وہاں پر جائیں۔ مع ان هذا القدر ايضا لم يكن اعلی وظیفۃ الرسالۃ، فرماتے ہیں باوجود اس کے کہ اتنی مقدار بھی جو ہے وہ رسالے کے جو ہے وہ مطابق نہیں تھی، یعنی ہم نے تو رسالہ لکھنا تھا پھر بھی اتنی تفصیل بیان کر دی، لأن المقام من مزال الاقدام، اتنی تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ حضرت تاج الفحول فضل الرسول بیدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کیونکہ لأن المقام من مزال الاقدام، کیونکہ یہ ایسا مقام ہے جہاں پر قدم پھسل جاتے ہیں، والنجدیۃ قد ضلوا واضلوا کثیرا من العوام، اور نجدیہ وہابیہ وہ ہیں جو گمراہ ہیں خود بھی بدبخت، اور انہوں نے جو ہے وہ عوام میں سے بھی کثیر لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ حتیٰ قال کبیرہم، یہاں تک کہ ان کے بڑے شیطان نے کہا کہ ان اللہ قادر علی الکذب معاذ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ جھوٹ پر قادر ہے، لأن العبد قادر علیہ۔ اس کا بکواس سنیے، یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اللہ جھوٹ پر قادر ہے، کیوں؟ کیونکہ بندہ بھی قادر ہے۔ فإن لم يقدر الرب علیہ، کیونکہ اگر رب جو ہے جھوٹ پر قادر نہ ہو تو ازدادت القدرۃ الانسانیۃ علی القدرۃ الربانیۃ، تو قدرت انسانیہ جو ہے وہ قدرت ربانیہ پر زائد ہو جائے گا۔ وسیاتی ما فیہ انشاءاللہ، کہتے ہیں اس پر ان قریب کلام آئے گا، وہاں دیکھیں گے۔ یہ جو ان کا بڑا ہے یہ نیچے اس کا ذکر کیا ہے، ای امامہم و مؤسس جماعتہم فی الہند اسماعیل الدہلوی، امام اور ان کا مؤسس ہندوستان میں اسماعیل دہلوی، صاحب کتاب تقویۃ الایمان، وہذا ترجمۃ اردویۃ کتاب التوحید لابن عبد الوہاب النجدی، یہ ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب کتاب التوحید کی اردو ترجمہ ہے تقویۃ الایمان جو دہلوی نے لکھا ہے۔ ثم ابو الحسن الندوی ترجمہ تقویۃ الایمان بالعربیۃ ثانیاً،
اب یہ ابو الحسن ندوی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اسماعیل دہلوی نے کتاب التوحید کو اردو سے عربی سے اردو میں لکھ دیا، ابو الحسن ندوی نے اسی اردو کو تقویت الایمان کو دوبارہ عربی میں لکھ دیا بتغییر بعض الاسالیب، بعض اسلوبوں کو تبدیل کرتے ہوئے، وطبع عدد مرات فی الہندی و بیروت من دار وحی القلم ایضا۔ چلے، تو یہ جو اسماعیل دہلوی تھا، اس نے یہ جو عبارت بیان کی ہے نا کہ ان اللہ قادر علی الکذب معاذ اللہ، یہ جو اس کی عبارت ہے، یہ اس کا ایک رسالہ ہے، یہ رسالہ یک روزہ، اس کے اندر جو ہے صفحہ نمبر 17 پر اس نے یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اسی کتاب میں اس نے 136 سے 140 پر بھی یہی کلام کیا ہے، نہیں سوری، یہ تو اسی کتاب میں آگے یہ بحث آئے گی، وسیاتی ما فیہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ پوری بحث جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کی کہ تحت قدرت جو ہے یہ چیزیں داخل ہیں اور یہ چیزیں داخل نہیں ہیں۔ تو بہرحال علماء نے اس موضوع پر جو ہے وہ طویل گفتگو فرمائی ہے اور بہت سارا کلام کیا ہے، کئی چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ علماء نے گفتگو فرمائی ہے، لیکن آج ہماری گفتگو چل رہی تھی ہمارے استاد صاحب کے ساتھ اسی موضوع پر، تو نتیجے میں جو ایک گفتگو بیان کی گئی اور ایک نتیجے کے طور پر ایک بات بیان کی گئی، بڑی خوبصورت اور عمدہ بات ہے کہ تحت قدرت کیا چیز داخل ہے اور کیا چیز داخل نہیں ہے۔ چونکہ یہ ایک طویل بحث ہے اور اگر اس پر ہم مزید بھی گفتگو کرتے چلے جائیں تو دلائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، شرح مواقف میں آپ جائیں، شرح مقاصد میں جائیں، نبراس میں، خیالی میں، کئی علماء نے اس پر بہت سارا کلام کیا ہے، لیکن بات یہ ہے، بڑی توجہ کے ساتھ اس چیز کو سنیے گا اور سمجھیے گا، ہر وہ چیز کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں نقص یا عیب کا شائبہ بھی پیدا ہو، اسے اس کی قدرت سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کذب ہے، جھوٹ۔ اگر اسماعیل دہلوی کی بات کو دیکھا جائے، اسماعیل دہلوی کہتا ہے کہ جی چونکہ بندہ جھوٹ پر قادر ہے، اگر آپ اللہ کو جھوٹ پر معاذ اللہ قادر نہیں مانتے تو بندے کی قدرت زیادہ ہو جاتی ہے، یہ اس کی بالکل ایک الٹی منطق ہے، صحیح ہے۔ حالانکہ اس بیوقوف نے یہ چیز نہیں سمجھی کہ یہاں پر بات قدرت کے زیادہ اور کم ہونے کی نہیں ہے، اس بیوقوف کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ بندے کو جو قدرت اور طاقت ملتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، وہ پھر کیسے کہہ سکتا ہے کہ بندے کی قدرت اللہ کی قدرت سے بڑھ گئی؟ ہم؟ تو اس کو تو یہ چیز موٹی موٹی چیز سمجھ میں نہیں آئی، اور یہ بھی اس کو سمجھنا تھا کہ بات یہ ہے کہ کذب کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف کرنے کی صورت میں اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات میں نقص پیدا ہو جائے گا۔ اس کی صفات صفات کمالیہ ہیں، تو پھر اس کی ذات کی طرف ایسے کیسے اس چیز کو منسوب کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ مردے کو زندہ سے اور زندہ کو مردے سے پیدا فرماتا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو زندہ چیز سے مردے کا پیدا ہونا اور مردہ چیز سے زندے کا پیدا ہونا یہ بھی تو ناممکن نظر آتا ہے ہمیں، لیکن رب کی شان ہے، قدرت ہے، اس نے خود اس کو بیان فرما دیا۔ تو اس صفت سے کہ خروج میت من الحی اور خروج حی من المیت، اس سے اس کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی صفات جو ہیں وہ گویا کہ اس کی جو صفت قدرت ہے
اس کا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے، تو ایسی چیز جس کی وجہ سے اس کی ذات میں، اس کی صفات میں عیب یا عیب کا شائبہ بھی پیدا ہو، وہ جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس کا تعلق رب تبارک و تعالی کی قدرت کے ساتھ جوڑا جائے۔ جیسے کہ پیچھے بھی یہ کلام گزرا کہ ان چیزوں کے اندر خود یہ صلاحیت نہیں تھی کہ یہ چیزیں اس ذات کی قدرت کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال مصنف علیہ الرحمہ نے بھی یہ بات فرمائی کہ اس کلام کو اس لیے ہم نے طویل کیا کیونکہ یہ قدموں کے پھسلنے کی جگہ ہے، لہٰذا آپ سب سے اس حوالے سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ اس کو بار بار دہرائیں، اچھے انداز میں دہرائیں، تاکہ آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح انداز میں کلیئر ہوں۔ اگر محض بے توجہی کے ساتھ وقت گزاری کے لیے ان اسباق کو سنیں گے اور محض وقت گزاری کریں گے تو پھر قوی امکانات ہیں کہ شاید کچھ کا کچھ سمجھ میں آ جائے، اور کل کو جو ہے وہ پھر لوگوں کو بتاتے پھریں جی ہم نے تو تخصص میں المعتقد میں یہ پڑھا ہے، حالانکہ نہ تخصص میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، نہ جو ہے وہ معتقد میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دن اور رات نقیضین میں سے ہیں تو صرف دنیا کی حد تک ہیں، جنت میں تو دونوں نہیں ہوں گے۔ اچھا، جنت میں دن اور رات دونوں نہیں ہوں گے؟ کس نے کہا ہے؟ فعل فاعل سے مقدم نہیں، یہ والا پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا۔ اچھا جی، فعل فاعل سے مقدم نہیں، وجود کے اندر فعل فاعل سے کیسے مقدم ہوگا؟ بھئی ضرب زیدن، زید نے مارا، تو مجھے یہ سمجھائیے کہ اگر وجود زید نہیں ہوگا تو فعل ضرب کس نے کیا تھا؟ لا محالہ ضرب زید میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وجود ضرب سے پہلے وجود زید تھا، تبھی تو زید نے اس فعل کو سر انجام دیا ہے۔ عقلاً کیسے ثابت ہوگا کہ ایک کام پہلے سے پایا جا رہا ہے، کام کرنے والا نہیں ہے؟ کیسے ہوگا؟ جی جناب، یہ قریشی صاحب نے جواب نہیں دیا، دن اور رات نقیضین میں سے ہیں، تو یہ جنت میں کیسے آپ نے بتایا کہ بھئی جی دن بھی نہیں ہے رات بھی نہیں ہے؟ واقعی میں ایسا ہے؟ طلبہ کچھ ارشاد فرمائیں، اس کا جواب دے گا کوئی کہ جی جنت میں نہ دن ہوگی نہ رات؟ یہ کہیں پہ پڑھا ہے کسی نے؟ نہیں پڑھا تو کیا پڑھا ہے وہ بتا دیں، جو پڑھا ہے وہ بتا دیں، جو نہیں پڑھا وہ چھوڑ دیں۔ دن ہوگا؟ اچھا، یہ پڑھا ہے۔ یہ جو اتنا ہم پڑھ رہے ہیں یہ الہاد کا رد نہیں تو اور کیا ہے؟ صفات کا اثبات الہاد کا ہی رد ہے۔ آپ کو ابھی تک الہاد کے رد کا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا پیارے بھائی؟ کیا کرنا ہے الہاد کا رد کر کے؟ ہم آپ کو اعلیٰ چیز سمجھا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ادنیٰ چیز کی طرف جا رہے ہیں، مزید وضاحت کیا کرنی ہے؟ خدا کے بندے علم کلام پڑھ لو، پورے کا پورا رد کا الہاد کا رد ہے۔
منطق سمجھ کے پڑھ لیں آپ، پورے کا پورا الہاد کا بیڑا غرق کرنے والی چیز علم کلام ہے، اور کیا چاہیے؟ پڑھ تو لیں اس کو پورا، علم کلام سارا پڑھ لیا۔ تو پھر علم کلام پورا نہیں پڑھو اور چلیں الہاد کا رد کرنے؟ یہ تو پورا پڑھ لو نا میرے بھائی، ورنہ کئی اعتراضات ذہن میں جنم لیں گے، پھر ان کو کون دور کرے گا؟ پہلے اپنے عقائد پر، علماء یہی فرماتے ہیں، یہ جو اعلیٰ حضرت اور دیگر علماء نے منع کیا ہے بد مذہبوں کی کتابیں پڑھنے سے یا ان کے عقائد پڑھنے سے، وہ اسی لیے منع کیا ہے کہ انسان کے ذہن میں بعض اوقات شیطان جو ہے وہ مختلف قسم کے اعتراضات لے آتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے عقائد میں رسوخ ہونا چاہیے، رسوخ دلائل کی حد تک آپ کو جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں گرپ حاصل ہونی چاہیے، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ کچھ آگے بڑھ سکیں گے۔ تو فی الحال تو میں یہی کہوں گا کہ علم کلام پورا کریں انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں خود آپ کے سامنے آئیں گی، آپ کو خود حاجت نہیں ہوگی کوئی اور کتاب پڑھنے کی، اتنا آپ سیکھ چکے ہوں گے انشاءاللہ۔ جی اور کچھ فرمانا چاہیں گے؟